لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ سب مل کے درود و سلام پڑھئے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مطہرہ مقدسہ منورہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال 4-5 جمعے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر اسی سارے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اج بھی انشاءاللہ اس سلسلے نو ہی اسی اگے لے کے جان دی کوشش کریں گے، چونکہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت دے دن بھی قریب نے، تو میں کوشش کرنی ہے کہ انہاں دی بھی ایک دو بات میں اس سے حوالے نال ہی کراں، چونکہ ساڈا باقاعدہ جڑا موضوع ہوندا ہے وہ 21ویں رمضان المبارک نو روزیاں وچ ایک جمعہ ساڈا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چھوٹا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جنہاں نے اللہ تے ایمان دے اندر اور اللہ دے رسولاں تے ایمان لے آندا، انہاں دی شان کی ہے، انہاں دی عظمت کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے، اللہ دی طرفوں انہاں واسطے سند کی ہے۔ فرمایا اولئک ھم الصدیقون، یہ وہ لوگ نے جڑے صدیق نے، یہ کیڑے لوگ نے جڑے صدیق، صدیق نے صدیق، یہ کون لوگ نے جڑے صدیق نے۔ یہ دا رزلٹ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، یہ دا رزلٹ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، یہ دا رزلٹ ہے کہ مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، ادھر رزلٹ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق نے۔ یہ دا مطلب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.25 صحابہ سارے دے سارے صدیق نے، پر انہاں سارے صدیقاں وچوں جڑا افضل ترین صدیق ہے انہوں آتے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا سمجھے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی تھی وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ جنہاں ایمان لے آندا اللہ ہوتے، اللہ دے رسولہ ہوتے، اولئک ھم الصدیقون، یہ وہ لوگ نے جڑے سچے نے، یہ وہ لوگ نے جڑے صدیق نے۔ اور صدیق دی تعریف سنو کی، صدیق دی تعریف کی، الصدیقون اولئک ھم الصدیقون، صدیقون صدیق، یہ دی تعریف ہے الصدیقون ھم الذین زکت فطرتہم واعتدلت امسجتہم وصفت سرائرہم حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروضہ۔ صدیق انہوں آتے نے جدہ اندر بھی صاف ہوئے، جدہ باہر بھی صاف ہوئے۔ صفت سرائرہم، انہوں نے اندر پاکیزہ ہوئے، صاف ہوئے، اجلا ہوئے، صفائے قلب دی دولت
حاصل ہوئے اور اتنا من صاف ہوئے، حق سامنے آوے، باطل سامنے آوے، خیر سامنے آوے اور شر سامنے آوے، برائی اور اچھائی جدو صدیق کے سامنے آوے، صدیق نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، وہ پہچان لیتا ہے، حق آئے باطل آئے اور سچ آئے جھوٹ آئے اچھائی آئے برائی آئے، پھر صدیق کدی باطل والے پاسے نہیں جاتا، صدیق جدو اعلان کرتا ہے پھر حق دا اعلان کرتا ہے۔ جی میں میرے توڑے سامنے دو کپڑے آ جان، ایک کپڑا سفید ہو گئے کالا ہو گئے، اسی دونوں میں پہچان لے نہیں آتے، ایک یلو کلر آ جائے ایک گرین کلر آ جائے، اسی دونوں میں پہچان لیں گے کہ نہیں؟ پہچان لیں گے جی میں اسی رنگدار کپڑیاں پہچان لیں گے نا، صدیق نو اللہ شان دیتی ہے حق تے باطل نو پہچان لیں گے، خیر تے شر نو پہچان لیں گے۔ ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان لگا پیش کرنا، اور یہ وچوں میں تانوں وضاحت دینی ہے کہ سارے صدیق نے لیکن افضل صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث دی راویہ حضرت سیدات طیبات طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ منورہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ہے عائشہ جی مازاق دے کاجل والیا حکم فرماؤ، فرمایا عائشہ ایک شان میری ایک تیرے باپ دی شان ایک تیری شان ہے، مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا واللہل دیا زلفہ والیا آمین دیا کھڑنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وضاحت دینال فرماؤ تو انو اللہ نے کی شان عطا کیتا ہے، میرے باپ نو کی شان عطا کیتا ہے، میں نو کی شان عطا کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن وہ شان ہے وے انا سید یہ پہلا جملہ روایت کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید المرسلین و ابو کے افضل الصدیقین و انت ام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو توجہ نہ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں سارے رسولان دا سردارا، میں سارے رسولان دا سردارا، انا سید المرسلین میں سارے رسولان دا سردارا، میں سارے رسولان دا سردارا، تیرا باپ سارے صدیقہ بچو افضل صدیق ہے وانت ام المومنین، عائشہ تیرا مقام ہے تینو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دی ماں بنا دیتا ہے، عائشہ تو ایمان والیاں دی اماں جان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دی آیت والتوجہ فرماؤ، رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جنہ ایمان لے آندہ اللہ ہوتے تھے اللہ دے رسولہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے صدیق نے ساریاں صدیقہ میں جو افضل ترین صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع
وضاحت فرما دیتی، فرمایا افضل صدیق عائشہ تیرا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ بندے کون نے؟ چار دا ذکر میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ ذکر نو توجہ نہ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرمایا جڑے انعام یافتہ بندے نے وہ ایسے بندے نے جنہ دے چار گروہ نے۔ من النبیین پہلا گروہ نبیان دا ہے، والصدیقین دوجا گروہ صدیقان دا ہے، والشہداء شہیدان دائے، چوتھا گروہ صالح تے برگزیدہ اللہ دے پیارے بندیاں دائے، پہلا گروہ نبیاں دا، دوجا صدیقاں دا، نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقاں دے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر اسی بڑے مشہور صدیق بھی گنیے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں سمجھے؟ مشہور بھی گنیے تھے۔ یہ چونکہ افضل صدیق نے، اور پھر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنا۔ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف اندر موجود ہے، سوکھا پڑھنا ہوئے تو مشکات شریف پڑھ سکتے ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے صحابہ نے آپ جبل احد تے تشریف لے گئے، جس ویلے قدم شریف آپ نے جبل احد تے رکھے آئے، جبل احد وجد وچ آ گیا ہے، جبل احد وجد وچ آ گیا ہے، جبل احد خوشی پیا کردا ہے، اجی آمنہ دے لال تشریف لے آئے۔ یہ احد پہاڑ خوشی کیوں کردا ہے بیا؟ اس واسطے کردا ہے بیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ پہاڑ جیڑا ساڑھے نال محبت کرتا ہے، اسی دے نال محبت کرتا ہے۔ اے بھی حدیث بخاری شریف دیئے جڑی میں سنا دیتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد ساڑھے نال پیار کرتا ہے، اسی دے نال پیار کرنے ہیں۔ جدوں قیامت دا دن ہونا ہے، جبل احد جنت دے دروازے تے ہونا ہے۔ آج بھی ہیلی کاپٹر نال یا جہاز دے نال جڑی تصویر فضا وچوں نہیں گئی ہے، وہ سارا جبل احد انج ویکھیا لگدا ہے جویں لفظ محمد لکھیا ہویا ہے۔ وہ جبل احد نے اپنے آپ نو یار دے رنگ وچ رنگ لے آئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے دے نال پیار کردے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے پیار کردا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں جس ویلے قدم ٹکایا ہے، جبل احد دے سینے تے قدم ٹکایا ہے، جبل احد وجد وچ آ گیا ہے۔ کیوں وجد وچ آیا ہے؟ انہوں اس گل دا چاہ چڑھیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، انہوں نے اپنا قدم ٹکایا ہے، میرے سینے تے قدم لایا ہے، تے جبل احد بھی دوسرے پہاڑاں نو آندا ہوئے گا۔ تو انہوں نے خبر جو میں نو خوشیاں نصیب ہو رہی آنے، آ جاؤ میرے مقدرہ وال ویکھو، میرے وال آیا نبیاں دا جی جدنال پیار ہوئے پیارا آئے تے خوشیاں دے ہوندیاں نے، میرے ول آیا نبیاں دا پیر، میرے ول آیا نبیاں دا پیر۔ سارے مل کے ذرا سیت امید نہ لاکھو، کدی آنکھ لگی ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر تشریف لے آؤں، اسی بھی یہی آکھیے میرے ول آیا نبیاں دا پیر، میرے ول نبیاں دا پیر۔ بدل گئی
میرے ول آیا نبیاں دا پیر میرے ول اے پیر انوکھڑا میرے ول آیا نبیاں دا پیر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو قدم وہ دے سینے تے ٹکایا ہے جبل احد وجد وچ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسقط احد یا اسقط احد اے جبل احد ٹھہر جا سکون حاصل کر اسکن سکون حاصل کر اسقط یا ٹھہر جا کیوں بجائے وے وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ وہ شہید موجود اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا تیرے دے اللہ دا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تے دو نبی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے صدیق نال کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تے دو شہید کون ہے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ شہید ہوئے نہیں ہے جے خدا تائیدار حالتا مشکل کشا یعنی حاجت روا یعنی اسد اللہ یعنی ید اللہ علی فاتح خیبر علی فتح علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیابہ دا مشیر علی سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے کی فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے راوی کون ہے سیدنا ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واندنے سمیت علیین علال ممبر میں ایک کون فرمانے نے پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے کہ اللہ میں فرما دینے تے اجے بھی کسے نو سمجھ نہ آوے تے بدبخت انسان نہ ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ نے اونچا مقام عطا کیتا ہے قرآن پاک دے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے شانہ دا ذکر صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا قرآن پڑھ کے بھی پتہ نہیں لگدا کون حدیثاں پڑھ کے بھی پتہ نہیں لگدا لیکن اور کوئی جانے نہ جانے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو ابو بکر کتنا قیمتی ہے ایک کتنی قیمتی شخصیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں لوگاں نے میرے تے احسان کیتے ہوئے نے انہاں سارے آنے احساناں دا بدلہ میں دے چھڑیا ہے ابو بکر دے سانے نے پاری نے انہاں دا بدلہ میرا اللہ کی آمد والے دن عطا فرماوے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی ایک موقع دے میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے میں نو جھٹلایا لیکن ابو بکر ہوئے جنہیں ایک لمحے واسطے بھی میں نو جھٹلایا نہیں بلکہ جدوں پتہ لگا ہے میں اعلان نبوت کیتا ہے ابو بکر آئے نے انہوں نے آکھیا سونیا ہاتھ اگے کڈو تواڈے ہاتھ تے میں ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کرنا وا نالے اقرار کرنا وا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احمد ارشاد نہیں فرمایا مسجد نبوی شریفہ وچ جتنے دروازے تے کھڑکیاں کھل دیاں نے وہ سارے دے سارے بند کر دیو ایک ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو اینو بند نہ کریا جے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دینے بے آپ نے اگے ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل دینے بے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے چلن دا یہ منظر اپنی آنکھاں مبارکہ نال ویکھ لیا حضرت ابو دردہ نو اپنے کول بلایا فرمایا اے ابو دردہ تینوں پتہ نہیں تو کدے اگے پیا ٹرنا ہے صدیق پیچھے وے توں اگے وے انج کیوں ہے سونیا چل دے سامبے فرمایا سورج اجے تک اس بندے تھے طلوع نہیں ہویا جڑا ابو بکر نالو نبیاں رسولاں تو بعد افضل ہوئے اے ابو بکر دے اگے نہیں ٹرنا یہ دے پیچھے ٹرنا ہے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول ایک موقع ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہون ہجرت دا ٹائم ہوندا ہے بیا اللہ دا سنیڑا آ جانا ہے تو میرے نال جانا ہے لیکن یاد رکھیے جانا سوکھا نہیں گھر چھڈنا پینا ہے علاقہ چھڈنا پینا ہے مال اسباب چھڈنا پینا ہے وہ اندنے سونیا میں بھی قربان آہستہ آہستہ بولو کو سننا ہے سونیا میں بھی قربان علاقہ بھی قربان بیوی بچے بھی قربان صدیق دا مال بھی قربان اے مازاق دے کاجل والیا میں تے میرا مال ہر شے تواڈی ہے میں تے میرا مال ہر شے اے تواڈی ہے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی تے جڑا مڑے نہ گلا کرن تو باز نہ آوے اینا کچھ سن کے بھی گلا کرے تے پھر منہ تے پھٹکار دے ہوندی پھر منہ ویکھن والے نہیں رہ جاندے بدعقیدگی جدو اندر آ جائے پھر تباہی اتر جاندی ہے کامیاب ہوئے جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوی مندہ ہوئے کامیاب ہوئے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نوی مندہ ہوئے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو انداز دیتا ہے اگلی گل سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر پھر پیار دی جگہ نفرت نہیں آتی تے جے نفرت ہوئے اندر کوڑ ہوئے تو پھر پیار
نہیں ہوتا، لیکن انہاں دونوں گھراں نوں آپس وچ پیار بڑا سی، سبحان اللہ، بڑا جاگے ہوتا پیار بڑا سی۔ حضرت امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذرا سوچ کے دسو انہاں نوں کتنا کو پیار سی آپس میں، کتنی محبت سی آپس میں۔ ہوں میں اگلی گل لگا کر 6 دن گزرے، حضرت صدیق اکبر تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دا پروگرام بنیا کہ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضری دئیے۔ مزار شریف گزرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وچ حق زیادہ ہے، انہاں کہ نہیں تسی اندر جاؤ تہاڈا حق زیادہ ہے۔ جدوں گل طول پکڑ گئی نا، تکرارن گل ہو گئی، تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تواڈے تو پہلا اندر کیویں جاواں، میں تواڈے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تواڈی ایک شان سنی، سبحان اللہ، انہاں کہ سناؤ کیڑی شان ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ایک کائنات والے سن لو شک نہ کرے آرے، میرا تے علی دا آپس دے اندر نہ قربے، میرا تے علی دا آپس وچ نہ قربے، میرا تے علی دا آپس وچ نہ قربے جنہ میرا تے میرے رب دا قربے۔ اونچی آواز میں بولو، اونچی آواز میں بولو۔ یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بول کے کہنے لگے یہ ساڑیاں شانہ سنیاں تے اساں بھی تواڈیاں سنیاں، ساڑے کولوں بھی سنو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کائنات والیو میرے ابو بکر دی شان ہے، میرے ابو بکر دی شان ہے، جس ویلے میں اعلان نبوت کیتا ہے جنوں بھی میں دعوت دیتی انہاں مینوں جھٹلایا ہے، کائنات اندر ایک ابو بکر صدیق ہوئے جنہیں مینوں جھٹلایا نہیں، جنہیں کلمہ پڑھ لیا بغیر دلیل منگیوں کلمہ پڑھ لیا ہے، بغیر بحث کیتیوں کلمہ پڑھ لیا ہے، تجھی شان ہے۔ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے جس ویلے سحری دا ویلا آوندا ہے ہر کسے دے دروازے تے یعنی دل دے دروازے تے ایک طریقی بسیرا کر لیندی ہے، ایک طریقی آ جاتی ہے۔ اس کائنات اندر ایک میرا ابو بکر ہوئے جدے دل تے ہر ویلے چاننی چانن رہندا، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہر ویلے چاننی چانن رہندا ہے، میرے ابو بکر وال طریقی نہیں آؤندی، ایتھے چاننی چانن رہندا ہے، ایتھے نور ہی نور رہندا ہے۔ آؤ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدیق ہونا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سگے بیٹے امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبان وچوں پیش کرا، انہاں بھی شانہ بیان کی دیا، انہاں نے انہاں دے مراتب تے محاسن تے محامد بیان کی تے انہاں دی عظمتاں بیان کی دیا۔ ایک بندہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چایا آکے کہنے لگا مینوں دسو اے جڑے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لیٹے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ انہاں دا شان کی سی، انہاں دا مقام کی سی، انہاں دا مرتبہ کی سی؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا منبر شریف بچھاؤ میں پورے 2 گھنٹے اس سے گفتگو کراں گا، ایک بندہ آپ کو آ گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہنے لگا میں نے کو ابو بکر دے بارے دسو، اینجی جملہ ابو بکر دے بارے پوچھنا، آپ نے فرمایا نہیں تو ابو بکر صدیق دے بارے پوچھنے، انہیں آکھیا میں تے کوئی اور سمجھ کے آیا سا، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے سبحان اللہ، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو؟
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے انہوں سن لو. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے. یہ صرف میں نہیں آتا پیا بلکہ جڑے لوگ میرے نال بہتر سن انہاں بھی ابو بکر صدیق آکھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور وہ صحابہ نے جڑے مہاجرین دے انصار اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قد سماہ صدیق من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق آکھے, مہاجرہ نے ابو بکر صدیق آکھے, انصار نے ابو بکر صدیق آکھے. فرماتے ہیں فمن لم یسمہ صدیقا جڑا ابو بکر صدیق نہ آکھے فلا صدق اللہ قولہ, اللہ دے قول دی تصدیق نہ کرے. اللہ ایتھے بھی انہوں جھوٹا ہی رکھے تے اللہ اوتھے بھی انہوں جھوٹا ہی رکھے. گل سمجھ آ گئی؟ ایک گل میں اور صرف لگا کرن وہ بھی سن لو. جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصال شریف ہویا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ نے فرمایا سی میری 4 پہ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریف تے لے کے جائے جے اجازت لبی اندر دفن کریا جے نہ لبی تے جنت البقیع بھی دفن کر دیا. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل تے کیتا عمل جدوں ہویا وصال شریف غسل دے دیتا گیا, کفن دے دیتا گیا, جنازہ پڑھا دیتا گیا, 4 پائی چکی تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے دی. سبحان اللہ. جدو 4 پہلے آتی نا اند نے سونے جملہ میں اس طرح کہنے لگا سمجھ آ گئی سبحان اللہ نہ ادھر جزاک اللہ سونے تہاڈا غار دا ساتھی جڑا ہے وہ مزار دا بھی ساتھی بننا چاہتا ہے, اجازت ہے؟ مزار دا ساتھی بننا چاہتا ہے, اجازت ہے؟ صدیق پاک نے فرمایا جے اجازت ملی تے مینوں اندر دفن کریا جے, نہ ملی تے جندو بقیع وچ مینوں دفن کریا جے. اجازت ہے. قبر انور, قبر انور او حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ آپ ہی کھل گیا, آپ ہی کھلا. جدو دروازہ کھلا ہے نا تے قبر انور جو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٍ, جلدی کرو دیر نہ کرو یار نو یار دے نال ملا دے, یار نو یار دے نال ملا دیو, دیر نہ کرو یار نو یار نہ ملا دیو, کیونکہ دوست دوست نہ ملاقات دا شوق رکھتا ہے, مشتاق ہے وہ ملاقات واسطے. کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا اندر سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھان کملی والے دے یارا دے کمیا گئی. سارے مل کے آنکھوں سبز گنبد دے اندر زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیندے نے بیعت کرو لبیب ہے لبیب تے زندہ ہی بیان کردا پیا تے جڑا جڑا جیوندا بیٹھا وہ تے کم از کم پڑھے. سارے آنکھوں ذرا مل کے سارے زندہ بیٹھے ہو. سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھان, سبز گنبد دے اندر
والے کملی والے تھے یارا سبز گنبد کملی والے دیارا شان صدیق فاضل کیتا اللہ نے جان شان سبز گنبد دے اندر جو بجدی